بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، ذو القوۃ المتین ہے. وہی ہر شے کا خالق ہے، اس کائنات کا نظام بنانے والا وہی، اس کائنات کے شب و روز بنانے والا وہی، اس کائنات میں چلنے والے مہینوں کو مقرر کرنے والا وہی، مہینوں کے احکامات، مہینوں کے فضائل، مہینوں میں کچھ چیزوں کو فرض کرنا، ان ساری چیزوں کا بھی مختار کل وہی، وہی داتا، وہی غوث اعظم، وہی دستگیر، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی غریب نواز، وہی بندہ نواز. وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، وہ اکیلا ہے اپنی عبادت میں، وہ یکتا ہے اپنی صفات میں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے سچے رسول ہیں. اللہ ہی نے آپ کو نبی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا. آخری دین آپ ہی کو دیا گیا، دین کی تکمیل آپ ہی پر کر دی گئی. عام نبیوں کی طرح آپ کی بھی موت ہو چکی ہے، کیونکہ آپ بشر ہیں، بنی آدم ہے، اور کوئی اور مخلوق نہیں ہے. آپ اپنے جسم کے ساتھ مدینہ میں اپنی قبر کے اندر محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گے.
آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، دنیاوی زندگی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو برزخی زندگی دوسرے انبیاء گزار رہے ہیں وہی آپ کی بھی زندگی ہے۔ آپ نور نہیں ہیں، نہ آپ اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ آپ کا چہرہ پرنور ہے، چمکتا چہرہ ہے، لیکن آپ نورانی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ آپ نسل آدم سے ہیں۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آج کے موضوع کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی جیسا جو مہینہ آتا ہے بحیثیت مسلمان ہم اس مہینے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، دین نہ صحیح رسومات رواج جو چلتا ہے وہ تو جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت ہر مہینے کے بارے میں جو کچھ رسومات ہوتے ہیں، جو بدعات ہوتے ہیں، جو خرافات ہوتے ہیں، اس کو تو جانتے ہیں۔ دینی طور پر دلائل کی روشنی میں اس مہینے کا معاملہ کیا ہے، اس مہینے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس مہینے کی فضیلتیں کیا ہے، اس کا علم نہ صحیح، لیکن جو کچھ دنیا کرتی ہے اس کے بارے میں وہ ضرور جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ابھی ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول ایک زمانہ تھا، ایک وہ زمانہ تھا جس وقت ربیع الاول کو کون سا مہینہ بولا جاتا؟ عرفات کا مہینہ، 12ویں کا مہینہ، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، عرفات کی عید یہ بولا جاتا تھا میٹھی عید۔ عرفات کی عید اس طرح کا معاملہ مشہور تھا۔ ابھی بھی عرفات کے فاتحہ جو فاتحہ دلاتے ہیں گھروں کے اندر، کھیر پوریاں بنا کر وہی عرفات کے فاتحہ دلاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو علم دیا جا رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، کام تو وہی کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا نام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم عید تو منا رہے ہیں، عرفات کی نہیں، میلاد کی عید منا رہے ہیں۔ ہم خوشی تو منا رہے ہیں، وفات کی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی۔ جیسے بہت سارے لوگ شادی کے موقع پر ہلدی کا بکرا تو نہیں کاٹ رہے، لیکن کیا بول کو دعوت دے رہے ہیں؟ بچے کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، ہلدی کے دن عقیقہ کر رہے ہیں۔ ڈر ہے، خوف ہے کہ ہلدی کا بکرا نہیں کاٹے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے اس کی زندگی کا چینج کرنا، خالی ہلدی بھی ہو جانا اور لوگوں کو عقیقہ نام بھی دکھانا۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کا معاملہ ہو گیا، گھر نیا بنا لیا، مشکل نہیں، اللہ نے توفیق دی، مال دیا، گھر بنا لیے، جاؤ لوگوں کو دعوت دینا تو دو، بلا کر دسترخوان بچھانا ہے بچھاؤ، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ جانے سے پہلے بولیں گے، جانے کے دن جس در جا رہے ہیں گھر کے اندر بولیں گے نہیں گھر بھرونی وغیرہ غلط ہے، کہتے عقیقے کر رہے ہیں۔ بہرحال انسان اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کر رہا ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ چلو گھر بھرو، میں عقیقہ اس موقع پر کروں کیوں، جب لوگوں کا تصور ایسا ہے، لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ نئے گھر کے اندر جانے کے بعد گھر بھرونی کی عید کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لہذا میں جانے کے بعد میں کروں گا، اتنے دن لیٹ ہوا اور صحیح، اور 1 سال لیٹ ہو جائے، لیکن اس قسم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں اس کو بھی ڈر ہے، پتہ نہیں نیا گھر بنا ہے، اگر ایسا 4 لوگوں کا ہاتھ نہیں دلاؤں گا، یہ گھر بھرونی نہیں کروں گا تو پھر پتہ نہیں کیا مصیبتیں آفتیں آئیں گے۔ تو اس طرح سے معاشرے نے اپنے اپنے طور پر دین پر عمل کرنے کو، دین کے احکامات پر عمل کرنے کو اپنی اپنی طور پر رائیں اور اپنے اپنے طور پر ایک ہیلے بنا کر کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ماہ ربیع الاول، اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ 12 ربیع الاول حرمت والے مہینوں میں بھی نہیں ہے، کیونکہ حرمت والے مہینوں کی اپنی فضیلت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی کتاب و سنت کی دلیل کے اعتبار سے اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں آئی۔ جیسے کئی انبیاء کسی نہ کسی مہینے کے اندر کسی نہ کسی تاریخ کو ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن دوسرے کسی نبی کے لیے کوئی مہینہ قابل فضیلت نہیں بنا، قابل عید نہیں بنا، اس مہینے کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں بنا۔ تو یہ ایسا ہی معاملہ ماہ ربیع الاول کا ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول
دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی عید نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں ہے، لیکن لوگ اس مہینے کی 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی یا میلاد النبی کا جشن، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابھی سیرت النبی کے جلسے شروع ہوں گے۔ بعض لوگوں کے پاس تو 12 ربیع الاول آتے ہی 1 سے 12 تک الگ الگ جگہوں پر سیرت النبی کے جلسے منعقد ہوں گے، اور اسی طرح سے بعض جگہوں پر اہتمام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں نعتیں پڑھی جائے، نعت خوانیوں کا اہتمام ہوگا۔ بعض جگہوں پر الگ الگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا مہینہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اجاگر کیا جائے۔ بعض لوگ بطور خاص 12 تاریخ کو جشن، جلوس، اب تو اس جلوس نے ہم سوچ رہے ہیں اب نہیں، جب آغاز کیا تھا جس نے، اس سے زیادہ وہ جشن مناتا تھا، اس سے زیادہ وہ ڈھول طبلے ناچ گانے والے لوگوں کو متعین کرتا تھا۔ یہ تو صرف 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کر رہا ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، وہ تو ماہ سفر سے شروع کرتا تھا، ماہ سفر سے جشن میلاد النبی کا آغاز کرتا تھا، تیاریاں شروع کرتا تھا۔ وہ جو بادشاہ شاہ عرب الموصل کا شاہ مظفر الدین 630 ہجری کا جو بادشاہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد قریب جس نے اس کا آغاز کیا، جس نے اس میلاد کا آغاز کیا، وہ الگ الگ قبے بناتا اور مختلف قسم کے صوفیوں کو اور اسی طرح سے نعت خوانوں کو، یا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد ثنا بیان کرتے ان کو بلاتا، ان کے لیے کھانے پکوان کے انتظامات ہوتے، انعامات رکھتا ان کے لیے، باضابطہ حکومتی طور پر چھٹی کرا دیتا، اور لوگوں کو جشن منانے کے لیے روڈوں پر نکلنے کے لیے، اور روزانہ وہ اکم ربیع الاول سے نہیں بلکہ ماہ سفر سے جو الگ الگ قبے جہاں پر گانے والے ناچنے والے وہ اپنے ہمنواؤں کے ساتھ پوری رات اسی کے اندر گزارتا۔ اس طرح سے یہ میلاد النبی کے جشن کا آغاز ہوا، جس کا ثبوت کتاب و سنت قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ہے۔ لیکن آپ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے لوگوں کو سننا ہوتا تو جانا ہوتا کہ فلاں عالم دین کا بیان ہے تو لوگ جاتے تھے۔ ابھی کیا ہے معاملہ، جو بیان چل رہا وہ لائیو سن سکتے ہیں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر، یا نہیں تو پوری دنیا کے اندر کسی کا بھی ریکارڈڈ بیان جا رہا ہے، کوئی بھی ریکارڈ کیا ہوا بیان کسی کو بھی بآسانی سننے کو مل رہا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ بس ایسے ہی وہ عمل ہوتا تھا، لیکن کوئی دلیل نہیں۔ ابھی تو بسا اوقات بات پوچھ رہے بعض عالموں سے کیا جشن عید میلاد النبی یا میلاد النبی کا ثبوت قرآن سے ہے، تو وہ قرآن کے دلائل دے کر بتلا رہے ہیں۔ ہاں، قرآن سے میلاد النبی کا ثبوت ہے، خوشی منانے کا ثبوت ہے، جشن منانے کا ثبوت ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس طرح سے آپ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر آپ سن رہے ہوں گے، بس علامہ طاہر القادری نے ایک زمانے کے اندر کچھ دلائل دیے تھے جس کا جواب بھی دیا گیا، پھر اس کے بعد اب نئے طریقے سے اور نئے دلائل، جس کا اس میلاد النبی سے، اس جشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن برابر جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نہ بولنے والا سمجھ رہا ہے، نہ سننے والے سمجھ پا رہے ہیں کہ آخر یہ دلیل کس بات کی دے رہا ہے۔ ابھی دیکھیں گے آپ، میں نے ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کو بعض نے میلاد کے لیے دلیل بنائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب اس آیت کریمہ کو انہوں نے دلیل بنائی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کہو قل بفضل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے فضل، وبرحمتہ، بھی اللہ کی رحمت، فبذلک فلیفرحوا، تو ایسے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوشی منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ جبکہ ایک عربی کا طالب علم جانتا ہے
فلیفرحوا کا ترجمہ خوشی منانا چاہیے نہیں ہے، فلیفرحوا خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ جانتے ہیں، جو بھی عربی کے طالب علم ہے، گرامر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے دلیل کیسے باندھی؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اللہ کے نبی آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا، اور اللہ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا، خوشی منانا چاہیے۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اللہ کے نبی کو رحمت قرار دیا اور رحمت کی خوشی منانے کا حکم دیا، لہذا قرآن سے دلیل ہے جشن منانے کی۔ لیکن دونوں آیتوں پر غور کریں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا یہ ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے ہے، وہ ھدی و رحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن جو ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا یہ جو فضل ہے قرآن کا نازل ہونا، اللہ کی جو رحمت ہے جس کو اللہ نے رحمت بنا دیا قرآن مجید کے نزول کو، ایسی کتاب کے آنے کے بعد، ایسی کتاب کے اترنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس فضل اور رحمت سے خوش ہو جانا چاہیے، اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیغام مشرکین کے لیے بھی ہے، یہ پیغام کفار کے لیے بھی ہے کہ قرآن جب اترتا ہے تو ان کے چہرے بدلتے ہیں، قرآن جب اترتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کہو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے اترنے پہ تو ان کو کیا کرنا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس قرآن کو جمع کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں لوگ جمع کرتے ہیں ان سب سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ یہ چیز جمع کرنے کے قابل اور لائق ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں۔ واضح اس آیت کریمہ میں حکم، کئی تفسیروں کے اندر اس کا تذکرہ ملے گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو مفسرین نے واضح کیا یہاں مراد یہ۔ اب اگر اس طرح سے رحمت کا لفظ آتے کچھ دلیل بنا لیں، فضل کا لفظ ملا تو اس کے اندر دلیل ہے جیسے عید میلاد النبی کی، یہ اپنی رائے اور عقل کے اعتبار سے تو قرآن نہیں سمجھا جائے گا نا۔ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر بتایا، صحابہ نے سنا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا، نبوت کی بات کی 23 سالہ زندگی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 23 سال باحیات رہے، کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کا جشن منایا، اپنی ولادت کا جلوس نکالا، اپنے ولادت کی خوشی کے لیے صحابہ کو روڑوں پر نکالا ریالی کے طور پر؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول تاشے لے کر یا ڈی جے لگانے لگا کر لوگوں سے کہا کہ میرے آنے کی خوشی مناؤ، میری ولادت کا جشن مناؤ؟ کوئی ایک دلیل؟ قرآن مجید کو جب یہ دلیل بنا رہے اس آیت کریمہ کو، کسی ایک مفسر نے، کسی ایک عالم دین نے، کسی ایک امام نے جو 4 اماموں کے برحق ہونے کے دعوے دار ہے، کسی ایک امام نے اس آیت کریمہ میں جشن عید میلاد النبی کی دلیل لو اس آیت کریمہ سے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن یہ آج کل واٹس ایپ، فیس بک پہ واضح ہے دلیل اس آیت کریمہ کو بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مریم میں یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے نا، اگر کوئی شرابی قرآن سے دلیل لینا چاہے نماز نہیں پڑھنے کی تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی قرآن مجید سے اگر آدھی آیت پڑھے اور کہے کہ دیکھو دلیل ہے قرآن میں، اللہ کہہ رہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، یہ آیت پیش کر دے کسی کو کہے کہ دیکھو خود اللہ کہہ رہا نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا، بے نمازی اگر دلیل لے لے اور اتنی آیت پڑھ کے بتلا دے۔ ابھی دیکھیں گے جس شخص نے یہ دلیل دی، یہ جو دلیل دی جو آیت کی، اور دوسری بات کیا، اس نے صرف اتنے ہی آیت کے حصے کو ہائی لائٹ کیا، انہیں باقی کو برل کیا، دکھ رہا ہی نہیں، دوسری آیت پڑھی ہی نہیں جا رہی،
صرف اس کو ہی ہائی لائٹ کر کے بتا رہے ہو. تو آپ ذرا جانیں یہ کس طرح کا دھوکہ ہے, اور وہ لوگ دھوکے میں بھی آ رہے ہیں, اور اس کو دیکھو قرآن میں ہے, لوگ فارورڈ بھی کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے ایک دوسرے کو. سورہ مریم کی آیت ہے جہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. ایسا بڑھاپا جب اللہ نے بشارت دی فرشتوں کے ذریعے تو کہا مجھے اولاد, میں بوڑھا, میری بیوی 5, ایسی حالت میں مجھے اولاد. اطمینان نہیں تھا اللہ بیٹا ہوگا یا اولاد ہوگی اس کی کوئی علامت. کہا زکریا تم بات نہیں کر سکو گے, تمہارا بات نہ کرنا اس بات کی علامت ہو جائے گی کہ تمہیں بیٹا ہوگا. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا, نام کے ساتھ دیا. تو وہاں آگے ذکر ہے اسی سورہ مریم میں, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اب اس نے صرف اتنی دلیل دی, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. ایک نبی یحییٰ علیہ السلام, اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پیدائش پر سلام ہو. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی پیدائش پر سلام ہو. تو کیوں نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سلامتی سلام بھیجے, نعتیں پڑھے, جشن منائے, خوشی کا اظہار کرے. دلیل صرف اتنا ہی جملہ, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. آگے بھی اللہ نے کہا وَسَلَامٌ يَوْمَ يَمُوتُ, سلامتی ہو جس دن ان کی موت ہو جائے. یہ تو موت کو بھی نہیں مانتے, یہ تو نبی کی وفات کو ہی نہیں مانتے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کی موت کا بھی ذکر کر رہا ہے. نبی پیدا بھی ہوں گے, نبی کو موت بھی آئے گی. دونوں کا ذکر اسی آیت کریمہ میں, ایک ہی آیت میں تینوں چیزوں کا ذکر ہے, لیکن اس نے صرف سلام علیہ یوم ولدہ اتنا پیش کیا اور دلیل بنا کر پیش کیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام کا ذکر کیا, لہذا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ تو امام الانبیاء ہے. اب دیکھو دلیل کا بیان کرنے کا انداز. لیکن آگے ہے وہ یوم یموت, جس دن ان کی موت ہوگی اس دن پر بھی سلامتی. اتنا ہی نہیں, وہ یوم یبعث حیا, جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یبعث حیا, برزخی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اس کو موت کے بعد کی زندگی قرار دیا. کہا کہ جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یوم یبعث حیا یوم یموت, جب موت ہوگی اس دن بھی سلامتی, جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن کی بھی سلامتی. تو پھر ولادت کے دن کی تو خوشی ہے, تو موت کے دن کا معاملہ اللہ تو وہاں بھی سلام, کیا موت کے وفات پر بھی سلامتی جشن منائے جائیں گے؟ کیا کل میدان محشر میں بھی؟ اس کا تو آگے ذکر ہی نہیں ہے. اتنا ہی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا اسی سورہ میں اللہ نے سورہ مریم میں ذکر کیا, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانیں ذکر کروا رہا ہے, سلامتی میرے پیدائش کے دن پر, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ, سلامتی ہو مجھ پر جس دن مجھے پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے موت دی جائے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو خود کہہ رہے کہ سلامتی کا معاملہ خود عیسیٰ علیہ السلام, لیکن اس کو بطور دلیل کہاں ہے؟ یہ دلیل جشن عید میلاد نبی کی کیسے دلیل بنتی ہے؟ بعض نے دلیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ, اور اللہ کے ان دنوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا. تو لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نعمت ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو دن نعمت بنائے تھے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم دو. اس لیے اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی خاص دن میں اپنا ذکر یا اپنی قوم کا, یا ایام اللہ سے مراد کہ کوئی تفسیروں کے اندر ذکر ہوا ایام اللہ سے مراد وہ دن فرعون کا ظلم, فرعون سے نجات, فرعون کے مظالم, عذابات کا ذکر, اللہ نے کہا یاد دلاؤ انہیں, یا بطور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ دن تھے نعمت, لہذا اللہ کے نبی نعمت ہے. یہ دلیل ہے قرآن سے.
جبکہ یہاں پر بھی کوئی دلیل نہیں. جو جشن منانے کی عموماً معاشرے کے اندر دلیل دی جا رہی ہے قرآن سے ثبوت. اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے. فَأَرَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَا قَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ مِنْ فِرْعَوْنَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھا کون سا دن ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، یہ بڑا نیک دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اور قوم موسیٰ نے روزہ رکھا تھا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھوں. آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس عاشورے کا روزہ رکھو. لیکن اگر آپ نے ماہ محرم میں سنا ہوگا عاشورے کے بارے میں تو یہ بات بھی جانتے ہیں مکہ کے اندر مکہ کے قریش، مکہ کے جوہلا، کفار مکہ وہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے روزے کو فرض قرار دیا تھا. یہ واضح احادیث کے اندر دلیل موجود ہے. جب مدینہ ہجرت کر کے آئے یہودیوں کو آپ نے دیکھا، اسی لیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کانت یوم عاشورا تعدہ الیہود عیدا فصوموہ انتم. بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو یہ عاشورہ 10 محرم کا جو روزہ ہے نا، اس 10 محرم کو یہودی عید مناتے ہیں، لیکن تم کیا کرنا؟ فصوموہ انتم، صرف روزہ رکھنا اس دن کا. تب یہ 10 محرم کا روزہ، یہ 10 محرم کے روزے کو آپ وہ دلیل بنا رہے ہیں. دیکھو بطور شکر صرف اس دن جس دن اللہ نے نجات دی تھی قوم موسیٰ کو فرعون سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا نہیں انہیں خوشی منانے سے. وہ عید منائے تھے اس دن، وہ عید منا رہے تھے یہودی اور اللہ نے روکا نہیں ہے. یہ دلیل کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، کہا کہ یہودی عید منا رہے ہیں، لوگ عید گنا رہے ہیں یہودی اس کو عاشورے کے دن کو، لیکن فصوموہ انتم، تم عید نہ بنانا، یہ تمہاری عید نہیں ہو سکتی، تم اسے عید کا دن نہ ماننا. فصوموہ انتم، صرف تم اس دن کا روزہ رکھنا. اتنا ہی نہیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10 محرم یعنی عاشورے سے پہلے یا ایک دن کا روزہ رکھو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومُنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا. تو یہاں پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عید منائی جائے، جشن منایا جائے. لیکن بطور دلیل لوگ تو سمجھتے ہیں کہ حدیث ہے. حدیث بالکل صحیح، بخاری مسلم کی حدیث، ذرہ برابر بھی ڈاٹ نہیں، واضح صحیح حدیث. لیکن سمجھ خود کی، فہم خود کی، مسئلہ خود اپنے سے نکالا ہوا، سلف میں سے کسی نے نہیں سمجھا، سلف میں کسی نے دلیل نہیں بنائی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے. تبع تابعین میں جو 4 مشہور ائمہ جن کے 4 بڑے بڑے مسلک بن گئے، 4 بڑے بڑے مذہب بن گئے، دنیا پوری ان 4 مسلکوں مذہبوں کے اوپر عمل کرنے کو، اسی کی اطاعت اور اتباع کرنے کو لازمی سمجھتی ہے. بسا اوقات تو ان مسلکوں کو چھوڑنا گمراہی قرار دیا جاتا ہے. لیکن کسی ایک امام نے اس حدیث کو کبھی جشن عید میلاد النبی کے لیے دلیل نہیں بنائی. نہ یہ قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، نہ اپنے اماموں کے ماننے والے ہیں. یہ صرف اپنی منمانی کرنے والے ہیں. یہ بدعت اور خرافات کو قرآن و حدیث کا سپورٹ لے کر زبردستی قرآن و حدیث، قرآن کی آیات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بطور دلیل پیش کرنے والے ہیں. اسی طرح سے بعض نے ابو لہب کا خواب سنے ہوں گے نا، علامہ طاہر القادری نے بہت ہائلائٹ کیا تھا اس کو اور کہا تھا جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ مسلمان کیا
مسلمان کہاں سے ہو سکتا؟ کافر نے بھی منایا تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی. اس طرح سے بالکل ہائی لائٹ کر گئے جذباتی انداز کے اندر. سب سے پہلے تو یہ جو خواب والی روایت ہے ابو لہب کی، امام بخاری علیہ الرحمہ نے تعلیقاً باب باندھا ہے اس کا. تعلیقاً مطلب ترجمۃ الباب کے لیے تعلیقاً کبھی کبھی امام بخاری علیہ الرحمہ کوئی حدیث لاتے ہیں یا کوئی قول بھی نقل کرتے ہیں. کبھی کبھی بعض محدثین نے کہا کہ حدیث رسول مرسلن ہے، کیونکہ جس شخص نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ جس طرح سے روایت بیان کی جاتی ہے، حدثنا یا سمعنا یا خبرانی، جس طرح کے الفاظ ویسی کوئی حدیث اس نے نہیں ذکر کی. اور انہوں نے ترجمۃ الباب میں تعلیقاً لایا ہے. امام بہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان میں بھی اس حدیث کو لایا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے اس حدیث کو مرسل قرار دیا. بعد نے کہا کہ یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب تھا. عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تھا. کون؟ ابو لہب بھائی تھے نا. کس کے؟ عباس ابن عبد المطلب کے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا. بعد نے تفصیل بیان کی کہ عباس رضی اللہ عنہ نے جب خواب دیکھا ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. اگر مان بھی لیا جائے کہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب، عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا، تو بھی خواب کا معاملہ کیا ہے؟ صرف انبیاء کا خواب دین، باقی کسی کا خواب دین نہیں بن سکتا. دوسرا معاملہ، خواب میں کیا دیکھا ابو لہب نے؟ خواب میں اس نے کہا کہ جب عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیسے گزر رہی ہے وہاں پر زندگی، کہا کہ بہت مشکلوں میں ہے، بہت تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، سوائے اس دن کے جس دن میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا. پھر انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ کتنا سا کچھ پانی میرے انگلیوں سے نکلتا ہے جس کے ذریعے مجھے ٹھنڈک ہوتی ہے. اب یہ دلیل جشن عید میلاد النبی کے. اس نے تو بھتیجے کی خوشی میں لونڈی آزاد کی. کب؟ جب صرف محمد ابن عبداللہ تھے آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. کیونکہ جب محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنے، سب سے بڑا دشمن کون؟ خود چچا ابو لہب تھا. اگر ابو لہب کو پتا ہوتا کہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنیں گے، کیا اس دن وہ اپنی باندی کو آزاد کرتا؟ وہ تو چاہتا کہ ابھی تو یہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی کچھ کر دو اس کو، بڑے ہونے سے پہلے ہی معاملہ ختم. اس کو خوشی تھی اپنے بھتیجے کے، یتیم بھتیجے کی، کہ میرے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. باندی نے خوشخبری دی، کہا آزاد کر دیا میں نے تجھے. اس کو صرف خوشی تھی تو محمد ابن عبداللہ کی خوشی تھی. اور سب سے زیادہ ابو لہب کو تکلیف ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ سے تکلیف ہوئی ہے. 40 سال ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، گلے سے لگا کر رکھا، سپورٹ بنا، سہارا بنا. لیکن جب نبوت دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانی دشمن وہی بنا. اس کا خواب یہ دلیل بنا رہے ہیں، اس کا معاملہ یہ دلیل بنا رہے ہیں. ارے دلیل کیا چیز بنتی، اتنی تو سوچ ہونی چاہیے. دلیل نام ہے قرآن کا، دلیل نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا. اس بنا پر یہ جو ابو لہب کا خواب والا معاملہ ہے یہ بھی بے دلیل ہے. اس سے کوئی دلیل جشن عید میلاد. اور دوسرا، ابو لہب تو ایک ہی بار کرا تھا نا باندی، کے روزانہ ہر سال کر رہا تھا. اگر دلیل بھی مان لیا جائے کہ ابو لہب ہر سال باندی کو، ارے آج میرے بھتیجے کی پیدائش کا دن آیا اور ایک لونڈی آزاد، نبوت تک کم سے کم 40 لونڈیاں تو آزاد ہو جاتی. لیکن ایسا ہوا؟ پوری تاریخ میں ایک لونڈی کے آزاد کرنے کا ذکر ملتا ہے. اس سے ہٹ کر نہیں. یہ ہر سال جو منایا جاتا اور دلیل یہ، تو یہ بھی دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں، محبت کے اظہار کے لیے. جو نہیں مناتے وہ نبی سے محبت نہیں رکھتے. جو جشن منا رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، جو اپنے گھروں کو چمکا رہے ہیں، جو پھرارے لہرا رہے ہیں، جو گلیوں کو چمکا رہے ہیں، گھرچے کی چوری کی لائٹ کیوں نہ ہو، کوئی بھی اپنے میٹر سے کنیکشن نہیں دیتا لائٹنگ کا. یہ محبت ہے نبی کی. ڈائریکٹ کھمبے سے مارتا، نہیں تو میٹر میں جو آنے والی لائن ہے نہیں، جو انٹر ہے، ان کو کنیکشن دیتا، آؤٹ کو نہیں. کیوں؟ ان کے کنیکشن میں میٹر پہ کیا بھی نہیں آتا. اور وہ آفیسر بھی دیکھ کو نظر کر جان دے رہے بھائی کیا ہے. کیونکہ چندہ مانگ کو تو محبت کا اظہار ہوتا ہے نا. یہ جیب خاص سے کون خرچہ کرنے والا ہے؟
محلے کو سجانا تو ایم ایل اے صاحب کے پاس جانا ہے، نہیں بولے تو ابھی دیکھ رہے نا اور ایک چندہ چل رہا آج کل مارکیٹ میں، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بڑے بڑے بھی چھوٹے چھوٹے بھی اپنے اپنے لیول پر چندہ کرتے، ہمارے پاس بھی ہوتا، بچے بھی نکلتے ہیں کیا 12 میلاد النبی کا چندہ دو، میلاد النبی کا چندہ دو، بڑے لوگ اپنے لیول پہ چندہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ محبت کا اظہار ہے۔ دیکھو یہ محبت کیسی محبت ہے، دیکھ رہے یہ محبت کے لیے بولیں گے ہم جشن منا رہے، جو ایسی محبت تو ہم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے ایسی محبت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، کیا کرنا؟ نبی کی اتباع کرنا، نبی نے جو کیا وہ محبت ہے، نبی نے جو کیا وہ کرنا محبت، نبی نے جیسا کیا ویسا کرنا محبت، نبی نے جشن عید میلاد النبی نہیں منائی، نہ منانا نبی سے محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سب سے بدترین کام وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر نیا کیا جائے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین وہ کام ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے، جس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی۔ آدمی اس کام کو کتنا بھی اچھا کہے وہ سب سے بدترین ہے، سب سے برا ہے، یہ میں نہیں کروں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اسی لیے اس جشن کا ذکر نہ قرآن سے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، اس لیے بدترین کام ہے۔ اور یہ بدترین کام کر کے آدمی سوچ رہا ہے کہ میں نبی کی محبت کر رہا ہوں، درست نہیں ہے۔ نبی کی محبت، نبی کی اتباع، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت، نبی نے جو کام جیسے کیا اس کو ویسے ہی انجام دے۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے، میں نے اس دن سے زیادہ منور، خوشیوں والا، بہترین، چمکتا ہوا اور خوشیوں کا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اپنا کہنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے اس دن سے زیادہ ہم نے کوئی دن نہیں دیکھا، اور اس دن اہل مدینہ نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ جب خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اہل مدینہ روزانہ تلوار لیس، ہتھیار لیس مدینہ کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ صبح جاتے ہیں، شام تک چلچلاتی دھوپ ہے لیکن اسی چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہیں، سورج ڈوبتا ہے تو سوچتے ہیں کہ آج بھی اللہ کے نبی نہیں آئیں گے، واپس گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ایک دن، دو دن، تیسرا دن ہوتا ہے، ایسا ہی سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، صحابہ مدینہ کے نکل کر انتظار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، 2 افراد آ رہے ہیں، اس نے آواز دی اے اہل مدینہ، یہ تمہارے بڑے جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہے ہیں۔ پورے کے پورے صحابہ لپک کر نکلے، بچے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، مدینہ خوشیوں سے جھوم رہا تھا، صحابہ دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر مدینہ کے اندر داخل کیے۔ لیکن کتنی مرتبہ ہوا یہ؟ ہر سال ایسا ہی جشن چل رہا تھا؟ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو یہاں سے پک اپ کیا تھا لہذا ہر سال ہم جشن منائیں گے؟ ہر سال اس طرح کی خوشی کا معاملہ؟ جب آئے تھے خوشی کا اظہار ہوا اور ہوتا ہے استقبال، لیکن پھر 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، کبھی ایسا معاملہ نہیں۔ صحابہ نے ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں اس دن سے زیادہ غم کا دن، اس دن سے زیادہ افسوس کا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ ہنسنا چھوڑ دیے، ان کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی غم آتا، بہت بڑی تکلیف آ جاتی، لگتا کہ بہت بڑی تکلیف ہے، دل کو دکھانے والی ہے، ہم نبی کی موت کو یاد کر لیتے تو تکلیف خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔
یہ محبت ہے. اسی لیے یہ جو دلائل، اس طرح کے تقریباً 13 دلائل ایسے ہی، وہ پیر کے روزے کا معاملہ، انہوں نے بھی کہا کہ پیر کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 وجہ بتلائی، ایک تورد الاعمال، پیر و جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا ذالک یوم ولدت فیہ او انزل علی فیہ، پیر کا دن وہ دن ہے جس دن مجھے پیدا کیا گیا یا جس دن مجھے نبوت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی پیدائش کا معاملہ جس دن ہوا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا. اگر رکھنا چاہے تو ہر پیر کو روزہ رکھو. نبی کی محبت ہے، نبی کے آنے کی خوشی ہے، نبی کے نبی بنائے جانے کی خوشی ہے، نبی کی رحمت بنائے جانے کی خوشی ہے، نبی کے فضل بنائے جانے کی خوشی ہے. تو پھر آدمی نبی کی اتباع کرے، اطاعت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چل کر زندگی گزارے. لیکن کہا کہ دیکھو روزہ رکھا گیا جشن میں. جشن میں کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر بولے کہ صحابہ کو چلو میرا جشن مناؤ، آج کا دن میری پیدائش کا دن ہے؟ حدیث میں جتنا ہے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا آپ نے جواب دے دیا. اس لیے میرے دوستو، یہ جتنے دلائل میلاد النبی کو ثابت کرنے کے دیے جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی دلیل پراپر، جیسے رفع دین کی دلیل ہے پراپر ہے، آمین بالجہر کی دلیل ہے پراپر ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے واضح، جو عمل ہے اس کی دلیل ہے. یہ جتنے دلائل چاہے قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیے جاتے ہیں یا دیے جا رہے ہوں گے، آپ واٹس ایپ، فیس بک جہاں پر بھی سن رہے ہوں گے، وہ سب ان کی من گھڑت سوچ ہے. آیتیں اپنی جگہ سچی ہیں، احادیث بھی بعض اپنی جگہ سچی ہے، لیکن ان کی سوچ وہ نہیں ہے جو سلف کی فہم تھی، سلف کی سوچ تھی، یا جو صحابہ کا یا تابعین طب تابعین ائمہ کا جو معاملہ تھا، یا اہل سنت والجماعت جو کتاب و سنت کے پابند اہل علم تھے ان کا جو معاملہ تھا، اس طرح سے وہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو ان دلائل سے دور رکھیں. ایک بات یاد رکھیں، کوئی عید نہیں ہے اس مہینے میں، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، نہ کھانا کھلانا ہے، نہ دعوتیں دینا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے، بلکہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ سمجھ کر کوئی بھی خاص عبادت اس مہینے کے اندر نہیں ہے، اس طرح سے گزارنا ہے. اس طرح سے میرے دوستو، نہ اس میں شریک ہوں، نہ یہ دعوت قبول کی جائے، نہ اس میں تعاون دیا جائے، چندہ بھی نہیں دینا. بدعات کا تعاون نہیں ہوگا. تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور برائی کے کاموں پر نہیں. نہیں ہے پیسے، بعد میں آؤ، کھلا بول دینا یہ چیز نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا. دعوت دو. کھیر پوریاں تو مت کھاؤ، نہیں برا مانتی رکھ لیتا ہوں بعد میں دوسروں کو دیتا ہوں. لوچ نکو، بولے نہیں یہ تمہاری عید بارافات کی بھی غلط، میلاد النبی کی بھی غلط، غم بھی غلط اور خوشی بھی غلط. کوئی عید نہیں ہے، کوئی قسم کا معاملہ نہیں ہے. اس طرح سے واضح کر کے دعوت بھی دیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. ہلو ذرا کیسا سجے تو دیکھ لیتے، نہیں گھومنا محلوں میں، نہیں نکل رہا جشن، جاتا نہیں دیکھتوں کہتے. مت دو ساتھ، مت جاؤ جلوس میں، دیکھنے بھی مت جاؤ، بیٹھ جاؤ گھروں کے اندر تاکہ تعداد کے اندر اضافہ نہ کرو. ورنہ دیکھو کتنے لوگ آتے کہتے، وہ کتنے لوگوں میں ہمارا شمار مت کرو. میرے دوستو، اپنے آپ کو بچا لو. بہرحال یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اس عید میلاد النبی کا کوئی وجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں. یہ بدعت ہے، خرافات ہے. اس پر عمل کرنے والا گمراہی پر عمل کر رہا ہے، اور کبھی بھی کوئی آدمی ضلالت کا کام کر کے اجر نہیں پا سکتا. جیسے امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ میں نماز پڑھنے پر مجھے عذاب ملے گا، تو امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا نماز پڑھنے پر نہیں، نبی کا طریقہ چھوڑنے پر تجھے عذاب ملے گا. تب یہ بولیں گے عید میلاد النبی خوشی منانے، محبت کا اظہار. محبت کا اظہار جیسا کرنا ہے ویسا نہیں کرنے پر گمراہی ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف ورب حلیم. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مسلمين الفلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.